أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. آج کی اس تعزیتی نشست میں تشریف فرما میرے استاد محترم مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی، میرے دوست میرے ساتھی مولانا ندیم بیگ صاحب، مولانا عبدالرحمان صاحب، مفتی اظہر صاحب اور میرے بچوں، آج کی نشست کا مقصد آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا. ایکچوئل میں آج سے 3 دن پہلے، میرے بچوں غور سے سننا، آج ہم کیوں یہاں پر جمع ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ ابھی آپ نے یہاں پر باقاعدہ نماز کے بعد میں تھوڑی دیر تک قرآن کی آیتیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ بولو. اچھا، کس نے نہیں پڑھا ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ سب نے پڑھے نا، ہے نا؟ ہم نے سورہ اخلاص بھی پڑھنے لگایا کہ 3 مرتبہ کم از کم سورہ اخلاص پڑھ لو. تو یہ سب ہم نے کیوں کیا؟ آپ چھوٹے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، اور مفتی رحمت اللہ صاحب نے اور اچھا کام آج یہ کروایا، اور مقصد بھی یہ ہے کہ جب تک کہ ان بچوں کو ہم نہیں بتائیں گے تو ان کو معلوم کیسے پڑے گا؟ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی زندگی سامنے آئے گی کیسے؟ یہ آپ نے جو قرآن پڑھا اور پون گھنٹے سے آپ جن کی زندگی کے بارے میں سن رہے ہیں وہ کون تھے؟ آج 2 شخصیتوں کو ہم نے یاد کیا اور ان کے لیے قرآن کی آیات پڑھ کر ان کو ثواب پہنچایا، اِیصال ثواب کیا. پہلی ایک شخصیت کون؟ حضرت مولانا سید عاقل صاحب شیخ الحدیث. پہلے بچوں کا نام دو، عاقل صاحب شیخ الحدیث. اللہ نے حدیث کے علم کا ان سے زبردست کام لیا. میں بالکل سادے انداز میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ایسے ہی دوسری شخصیت جن کا آج سے 3 دن پہلے انتقال ہوا، وہ تھے حضرت مولانا محمد غلام صاحب وستانوی. دیکھو مہاراشٹر کی باؤنڈری پر ایک گاؤں ہے اکل کنواں، وہ آخری ادھر علاقہ ہے، پھر وہاں سے گجرات شروع ہو جاتا ہے. تو مہاراشٹر کی باؤنڈری پر ایک گاؤں ہے چھوٹا سا اکل کنواں. یہ چھوٹا سا گاؤں ہے ندیم صاحب، لیکن اللہ نے حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی کے ذریعے سے، جیسے کہا گیا ہے آپ کو کہ مولانا نے وہاں پر مکتب شروع کیا، اور میں آپ کو بتا دوں صرف 6 طلبہ سے وہاں پر مکتب شروع ہوا تھا. اور ندیم صاحب نے کیا بتایا کہ ابھی کتنے ایکڑ پر ہے وہ مدرسہ؟ ندیم صاحب 700 ایکڑ. ابھی اپنی زمین کتنی ہے؟ یہ ان کو سمجھانا ہے اس ٹائم. یہ اپنا مدرسہ کتنا بڑا ہے؟ بہت بڑا ہے نا. یہ صرف 4.5 ایکڑ زمین پر ہمارا مدرسہ ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی نے 6 بچوں سے چھوٹا سا مکتب شروع کیا، اور وہ 700 ایکڑ زمین پر آج مدرسہ بن گیا. تو بتاؤ کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے؟ سچ بتاؤ. اس لیے آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. یہ مولانا ندیم صاحب بیگ صاحب وہ ان کے شاگرد ہے. ہم بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ جیسے بھی ہے، ہم بھی ان کے شاگرد ہے. اور یہ ادارہ آپ جو دیکھ رہے ہیں شیخ علی متقی، یہاں پر بھی حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی کا فیض ہے، مولانا صدیق صاحب بادری کی دعاؤں کے اثرات ہے. یعنی بچوں، غلام وستانوی صاحب جیسے ندیم بیگ صاحب نے ان کی زندگی کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا، کیونکہ مولانا ان کے شاگرد بھی ہے. لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ مولانا غلام وستانوی صاحب سے کہتے ہیں نا، اللہ کو جن سے کام لینا ہوتا ہے
مستانوی صاحب اکیلے آدمی نے پورے ہندوستان میں تقریباً 7,000 مسجدیں تعمیر کر دی. کتنی مسجدیں؟ بولو اپنے زبان سے. اور ایک جملہ کہتے ہیں لوگ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک. یہ ہندوستان کے دو کونے ہیں, ایک ہے کشمیر اور ایک ہے کیرلا کا کنیا کماری. تو یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک. مولانا نے یہ پورے ہندوستان میں شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہوگا جہاں پر حضرت نہ پہنچے ہو اور حضرت نے کسی مدرسے کی یا مسجد کی بنیاد نہ کی ہو. ابھی میں راجستھان سے آ رہا ہوں, ابھی یہاں پر کل میں جے پور میں تھا اور راجستھان کا ایک شہر ہے لکشمن منڈل میں مولانا اثر کے بعد میں ایک مدرسہ ہے دارالعلوم محبوبیہ, وہاں مجھے لے جایا گیا اور 2 اینٹیں مجھ سے رکھوائی گئی. وہاں پر 2 تعمیرات اور بن رہی ہے. تو مجھے وہاں پر بھی ان لوگوں نے بتایا کہ مفتی عادل صاحب اس مدرسے کی بنیاد میں مولانا غلام صاحب وسطاوی ہی نے رکھی. پھر مولانا ندیم صاحب کے بعد رحمان صاحب مفتی صاحب میں کشمیر گیا. کشمیر کی وادیوں میں پاکستان بارڈر تک جتنے گاؤں ہیں وہاں پر ہم لوگ گئے اور تقریباً 13 پروگرام میرے وادی کشمیر میں ہوئے. مفتی صاحب عجیب بات ہے, جہاں بھی جاتے تھے تو اس شہر میں یہ ضرور کوئی نہ کوئی کہتا تھا کہ غلام وسطاوی صاحب یہاں آئے تھے اور اس مسجد کی بنیاد انہوں نے رکھی اور اس مدرسے کی بنیاد انہوں نے رکھی. یعنی بچوں آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ ہے ہمارے بڑے, انہیں کو یاد کرنے کے لیے اور انہیں کو ایصال ثواب کے لیے اور انہیں کے لیے دعائیں کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے, کیونکہ ابھی ان کا انتقال ہوا ہے. اور غلام صاحب وسطاوی ابھی ہم یہ سب ذکر کر رہے ہیں کہ 7,000 مسجدیں بنوا دی, اتنے مدرسے بنوا دیے. لیکن ایک اور بات سن لو میرے بچوں, ابھی 2 دن پہلے میں اقرا کالج میں تھا, سارے بڑے بڑے لوگ جمع تھے وہاں پر. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ مولانا غلام وسطاوی صاحب ایک اکیلا آدمی جس کو دنیا مولانا کہتی ہے, ملا کہتی ہے, لیکن اس اکیلے غلام وسطاوی نے بڑے بڑے 40 کالجز کھولائے. MBBS کالج سمجھتے ہیں آپ؟ MBBS جہاں ڈاکٹر بنتے ہیں. MBBS کالج آنے کے لیے میں احمدآباد میں رہا ہوں. آج سے 9 سال پہلے میرا ایک سیاسی پروگرام تھا. 9 سال پہلے تو جب میں نے مولانا کا MBBS کالج دیکھا اور رات میں پروگرام ہوا, وہاں سیاسی لوگ جمع تھے, تو وہاں پر میں نے ایک جملہ کہہ دیا جو اخبارات میں ہیڈ لائن آیا. میں نے مفتی صاحب کو سنایا, اخبارات میں ہیڈ لائن آیا. میں نے جملہ یہ کہا کہ وہ سیاستدانوں, تم نے زندگی میں ایک ہائی اسکول اور کالج اپنے گاؤں میں نہیں لا پائے ہیں, اور غلام وسطاوی 400 کلومیٹر دور اکل کوڑ میں بیٹھا ہے, اور تمہارے شہر میں غلام وسطاوی نے MBBS کالج کھلوایا ہے. MBBS کالج میں داخلے کی فیس معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے؟ نہیں نا. MBBS کالج میں داخلے کی فیس 1.5 کروڑ روپے ہے. کتنی؟ تو کالج کتنے کا ہو؟ ایسے 40 اسکول اور کالجز مولانا غلام وسطاوی نے کھولے. 2 MBBS کالج, 4 BMS کالج, BA کالج, BA کالج, اور مولانا جب وکالت کا کالج کھلا, لا کالج کھلا, تو مولانا غلام وسطاوی صاحب نے مجھے فون کیا, بیٹا ہارون تیرے چینل پر میرے کالج کی ایڈ لگانا ہے, اشتہار کرنا ہے, کتنے پیسے لے گا؟ مولانا جتنے بھیجو برکت کے طور پر رکھ لوں گا. تو برکت کے طور پر مولانا نے 25,000 بھیجے. لا کالج جہاں وکیل ہوتے ہیں, جہاں جج ہوتے ہیں, یہ میں سادہ انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایک مولانا آدمی نے اتنے کام کیا. اور یہ آپ کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ بڑوں کی زندگیاں سنیں گے نا, جیسے ندیم صاحب نے کہا, تو پھر ہم کو بھی شوق پیدا ہوگا. مولانا نے قرآن پر, جیسے مفتی رحمۃ اللہ صاحب نے کہا کہ مولانا کو خادم القرآن والمساجد کہا جاتا ہے, کہ مولانا نے قرآن کی خدمت کی, مسجدوں کی خدمت کی. اور میں نے گزشتہ کبھی جب کو نہیں جملہ کہا, وہ جملہ یہ تھا مولانا کا کہ بھیا تجوید تو پہلے سے تھی, سبھی جانتے تھے, لیکن تجوید کو عام کرنے کا کام, قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنے کا کام بالکل کرنا ہوگا کہ
اس کا صحرا کہ قرآن کو تجوید سے کیسے پڑھا جائے، قرآن کو صحیح انداز میں عام کیسے کیا جائے، کیونکہ پہلے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ عام نہیں تھا. اب تو الحمدللہ مولانا مکتب میں بھی ہمارے بچے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں. جو پہلے کسی بڑے دارالعلوم میں پڑھا کرتے تھے تو یہ قرآن کو تجوید کے ساتھ صحیح انداز میں پڑھنے کا طریقہ عام کرنے اور کرانے کا کام کیا ہے مولانا غلام احمد بستانی نے، غلام محمد بستانی نے. اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے خادم القرآن، قرآن کی خدمت کرنے والے. ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم. آج سے 4 سال پہلے انور ایک علاقہ ہے سلو کے پاس میں، مولانا ایک کا بڑا مدرسہ ہے اور وہاں پر مولانا نے ایک کالج کھولے. مجھ کو کہا کہ بیٹا تجھے آنا ہے. میں وہاں پر عصر کے وقت میں پہنچا. عصر کے بعد اس کالج کا مولانا نے کیچی ہاتھ پہ تھما دیے، سارے بیٹا اور بھی موجود تھے اور وہ کالج کا اوپننگ کروایا. اور اسی دن اس مدرسے میں نبی صاحب افتتاح بخاری تھا، یعنی وہاں پر اس سے پہلے بخاری نہیں، وہ افتتاح بخاری تھا. تو افتتاح بخاری کے لیے مولانا نے کلکوا سے سارے اساتذہ کو لگژری میں رکھا کر یہاں پر لائے. اب مغرب کے بعد میں وہ پروگرام تھا. اب تقریر انہوں نے مولانا نے مجھ کو حکم دیا کہ تقریر کرنا ہے، کچھ نصیحت کرنا ہے. اور وہ شیخ الحدیث صاحب جو ہے انہوں نے افتتاح بخاری کروایا اور مولانا نے دعا کروائی. تو اب وہ مجھے واقعہ یاد آیا کہ میں نے وہاں پر ایک واقعہ سنایا بچوں کو. میں نے یہاں پر بھی کئی مرتبہ سنایا سالانہ قرآن میں. میں بچوں کو نصیحت کرا رہا ایسا کہ میں دیکھو فٹ بال دیکھا آپ نے، میں نے یہاں بہت پہلے یہاں پر بھی یہ واقعہ کہا. میں وہاں مولانا غلام صاحب بیٹھے اور طلبا کو نصیحت کر رہا ہوں کہ پیارے بچوں اندر سے اپنے آپ کو علمی صلاحیتوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو اندر سے مضبوط بناؤ. صرف ڈگریاں لے کر کام نہیں چلے گا. خوب مطالعہ کرو، خوب محنت کرو، خوب پڑھو اور مضبوط بناؤ. تو یہ بات کہتے کہتے میں نے کہا کہ دیکھو فٹ بال ہوتا ہے. ایک گاؤں کا آدمی فٹ بال میچ دیکھ کر لگا اور ہم لوگ پڑھتے تھے عام خاص میدان ہے جہاں مسجد کے سامنے وہاں فٹ بال کھیلا جاتا ہے. تو دیہات کا ایک آدمی میچ چل رہا تھا، 11 پلیئر ادھر کے 11 پلیئر ادھر کے اور ایک فٹ بال ہے اور 22 لوگ اس فٹ بال کو مار رہے ہیں. کوئی ادھر سے لات مارتا ہے، کوئی ادھر سے لات مارتا ہے، ادھر والے ادھر لے کر بھاگ رہے، ادھر مار رہے ہیں، ادھر والے مار رہے ہیں، ادھر جا رہا ہے فٹ بال. تو وہ گاؤں کے چھوٹے سے آدمی کی چھوٹی سی عقل میں بات سمجھ میں نہیں آئی. تو اس نے شہر کے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھیا یہ بال کا اصول کیا ہے، سب لوگ اس کو لات کیوں مار رہے ہیں؟ وہ تو کھیل ہے نا، سب لوگ اس کو لات کیوں مار رہے ہیں؟ اب جس سے پوچھا وہ شہری آدمی سمجھ گیا کہ گاؤں کا آدمی اس کو نہیں معلوم. تو اس نے بڑی پیارے انداز میں کہا کہ یہ بال کا اصول یہ ہے سب لوگ اس کو لاتے ہیں اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ یہ بال اندر سے خالی ہے. فٹ بال خالی ہے اندر. کہا کہ اگر یہ بال اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی اس کو لات مارنے کی، کیونکہ یہ بھرا اگر ہوتا تو جو بھی لات مارتا اس کی لات ٹوٹ جاتی. بس یہ مثال میں نے دیا. مولانا مغرب کے بعد ایک پروگرام ہوا عشاء میں، مولانا غلام صاحب ہم لوگ کھانے پر بیٹھے تو مولانا غلام صاحب مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، ہارون ستمبر میں تجھے عقل کو آنا ہے. اور یہ جو مثال دیا نا، یہ مثال تجھے وہاں سمجھانا ہے بچوں. یہ غلام صاحب تو بڑے عجیب انداز میں اللہ نے اس بندے سے کام لیا. بڑی محبت کرتے تھے، ہم جیسے چھوٹوں کو بھی ہمت دیتے تھے، آگے بڑھاتے تھے. میرے چینل پر جب خبر آئی میں نے ایک جملہ ڈال دیا، یہ جو بلیگا کا بولنا کہ میں نے جملہ ڈالا اور نواز کے کالج کو دیکھ کر میں نے کہا کہ نیتاؤں تم نے ایک اسکول بھی کھول پائے اور غلام بستانی نے یہاں پر MBBS کالج کھولا. اب اس وقت مولانا میں نے جو جملہ کہا تھا وہ جملہ یہ تھا کہ اگر اللہ، یہ جملہ غور سے سننا، اگر اللہ مغل بادشاہوں کو غلام بستانی کی عقل دے دیتا تو وہ ہم کو تاج محل اور لال قلعہ نہیں، وہ ہم کو اسکول، کالج، مدرسے، مسافر خانے، یتیم خانے اور ہاسپٹل دے کر جاتے ہیں. تو آج چوروں کے ہاتھ میں یہ نہ ہوتے. بھائی آج جو تاج محل ہمارے بادشاہوں نے لے کر گئے اس کا پیسہ اپنے باہر ہے؟ ارے بولو نہیں، چور حکومت کھا رہی ہے. اب وہی مغل بادشاہ اگر مسلمانوں کو یہ پراپرٹیز دے کر جاتے تھے جو وقت کی آج کا
کا جو وقت کا مسئلہ چل رہا ہے تو میرا خیال اگر مغل بادشاہ کے سب لے کر جاتے تو اپنوں کو اتنا ٹینشن نہیں ہوتا تھا. تو اللہ نے غلام مستان کے ساتھ سے بہت بڑا کام لیا. تو پیارے بچوں ہم کو مولانا کے لیے دعا کرنا ہے اور انشاءاللہ ہے نا. اللہ مولانا کی قبر کو نور سے منور فرمائے. بولو آمین. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. بولو آمین. تو انشاءاللہ بس یہ تعزیت کی نشست تھی جو مولانا مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی کے اشارے پر یہاں پر منعقد ہو گئی. اب ہم دعا کریں گے حضرت مولانا کے لیے. دونوں ہماری محترم شخصیات جو تھی سید عاقل صاحب شیخ الحدیث اور حضرت مولانا مرحوم غلام صاحب بستانی ابھی